ہم سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہ سیدہ مخدومہ زینب ہے جس کی وہ سیدہ زینب اس ماں کی بیٹی ہے کہ نہ جس کی ماں کے پردے کا کوئی جواب ہے نہ بیٹی کے پردے کا کوئی جواب ہے، البتہ بیٹی بھی لاجواب ہے اور ماں بھی لاجواب ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس وقت میں آپ کا وصال ہونے والا تھا تو اپنے سرتاج علی سے ارشاد فرمائے، ایسا ہے علی مجھے رات کی تنہائی میں دفن کر دینا تاکہ جب جیتے جی میرے جنازے کو میرے بدن کو کسی نے نہ دیکھا تو بعد مرنے کے میرے جنازے کو بھی کوئی دوسرا نہ دیکھ پائے۔ یہ پردے کا عالم تھا، یہ پردے کا اہتمام تھا۔ اور ایک مرتبہ مصطفیٰ چار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا کو اپنے داماد علی کے گھر سے بلانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب سیدہ زینب کے دروازے پر مصطفیٰ تشریف لے گئے تھے تو کیا دیکھا؟ دروازے پر دستک دی، فاطمہ نے دروازہ کھولا، مصطفیٰ چار رحمت اندر چلے گئے، آپ کی بیٹی نے سلام کیا، مصطفیٰ نے بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا، اور بیٹی کو پیشانی کو چومنے کے بعد میرے آقا تشریف فرما ہو گئے۔ تو پیغمبر کے بیٹھ جانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ علی کہاں ہے؟ عرض کرتی ہیں سر ابا جان وہ کسی کام سے گئے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد مولا علی واپس آ گئے۔ تو واپس آنے کے بعد دروازے پہ اپنے قدم رکھنے ہی والے تھے مگر دروازے پر رک گئے، اور رکنے کے بعد میں کچھ سونگھنے لگے، اور سونگتے جا رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہو گئے، اور جب ڈرتے کانپتے کانپتے دروازے کے اندر قدم رکھا، اور قدم رکھتے پورا بدن پسینے میں ہے، کپڑے پسینے میں تر ہو گئے۔ تو میرے آقا نے پوچھا، او علی سے تو بتاؤ کتنی محنت کر کے آئے ہو کہ پسینہ پسینہ ہونا پڑ گیا؟ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں، آقا میں پسینہ اس لیے ہو گیا ہوں، آقا میرے اوپر پسینہ اس لیے آیا ہے کہ میں دروازے پر آیا ہی تھا، اور میں دروازے پر رکا تو میں سمجھ گیا آپ کی خوشبو نے بتا دیا کہ مصطفیٰ میرے گھر تشریف فرما ہے، تو میں نے خوشبو کو محسوس کیا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے علی میں بیٹی فاطمہ کو لے کر کے گھر جا رہا ہوں۔ تو علی نے عرض کیا تھا، آقا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو مجھ علی کا انتظار کس لیے کیا تھا؟ آقا آپ کی بیٹی تھی، آپ چاہتے تو لے جاتے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا، علی اگر میں ایسا کر دوں گا تو یہ زمانے کے لیے دستور ہو جائے گا، یہ زمانے کے لیے شریعت کا ایک قانون بن جائے گا، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کو داماد کی بغیر مرضی کے بلا کر کے لے آئے گا، اور داماد کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ البتہ میرے آقا نے فرمایا، او میرے بیٹے پہ فرمایا، او علی تجھے معلوم نہیں جب تک یہ فاطمہ میرے گھر میں تھی تب تک میری ذمہ داری تھی، لیکن اب فاطمہ تیرے نگاہ میں ہے، اگر تو اجازت دے گا تب فاطمہ کا قدم باہر نکلے گا۔ اور میرے آقا نے یوں ارشاد بھی فرما دیا، اگر کوئی بیوی اگر شوہر کی مرضی کے بغیر، شوہر کو بتائے بغیر اپنا قدم مکان سے باہر نکالے گی، اور جب تک وہ اپنے مکان کو اندر دوبارہ واپس نہیں جائے گی، جب تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے تب تک وہ گنہگار رہے گی، تب تک اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ سرکار نے بیٹی فاطمہ کو لیا، اور فاطمہ کو لینے کے ساتھ ساتھ میرے آقا اپنے داماد علی کو بھی بلا کر لے چلے۔ تو آقا آگے آگے جا رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اور ان کے پیچھے حضرت علی چل رہے ہیں، اور علی کے ہاتھ پکڑ کر امام حسن اور حسین چل رہے ہیں۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ چلتا رہا، اور جب پنجتن پاک کا قافلہ چل رہا تھا تو کیا سسٹم تھا؟ جہاں پہ نبی کا قدم رکھا جا رہا تھا اسی قدم پہ سیدہ فاطمہ کا قدم رکھا جا رہا تھا، اور جہاں پہ فاطمہ کا قدم رکھا جا رہا ہے اسی قدم پہ علی کا قدم رکھا جا رہا ہے، اور جہاں علی کا قدم ہے وہی اسی قدم پہ دونوں شہزادوں کے قدم رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتے علی اندر تشریف لے گئے، فاطمہ نے اندر قدم رکھ دیا، اور فاطمہ کے ساتھ علی بھی گھر میں ہے، اور اس کے بعد میں ساتھ میں شہزادے بھی ہیں۔ تو میرے آقا کے سامنے حضرت علی نے عرض کیا تھا، او فاطمہ یہ تو بتاؤ جہاں پہ مصطفیٰ کا قدم رکھا گیا تھا وہاں پہ تو نے اپنے بھی قدم رکھ دیے، اور جہاں تو نے اپنا قدم رکھا تھا میں نے اسی قدم پہ اپنا قدم رکھ دیا، اور جہاں میرا قدم رکھا گیا تھا اسی قدم پہ دونوں بچوں کے قدم رکھے گئے تھے۔ اتنے میں آقا نے فرمایا، علی اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ علی عرض کرتے ہیں، آقا وہ راز کیا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں، او علی سن لے، میری بیٹی کے پردے کا عالم تو یہ ہے، ارے
زمین تو زمین آسمان بھی فاطمہ کے قدموں کا نشان نہ دیکھ پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے فاطمہ، ان کا پردہ، آسمان تو آسمان، زمین بھی فاطمہ کے قدموں کے نشان نہ دیکھ پائے۔ اس گود میں پلنے والا ہے حسین، کیا بات ہے۔ اس گود میں پروان چڑھا ہے حسین۔ حسین بڑے ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اب ہسٹری اوریجنل کربلا کی آپ سنیے۔ اچھا یہ بتاؤ، دل لگ رہا ہے آپ کا؟ تو ذرا ہلہک کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یزید نے گورنر مدینہ کے ذریعے خبر بھیجی، ایسا ہے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، ان لوگوں سے پہلے میری بیعت لے لو، اگر بیعت نہ لی، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مدینہ ہے، کیا ہے؟ ذرا بولو کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ وہ مدینہ ہے جس مدینے کے متعلق ہر وقت نمازوں میں دعا کی جاتی ہے، دکھا دیں یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس مدینے کی بات ہو رہی ہے، وہ مصطفیٰ کا پاکیزہ مدینہ ہے، وہ مصطفیٰ کا نورانی مدینہ ہے جس مدینے میں حسین ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یزید کی بیعت کر لو، اگر یزید کی بیعت نہ کریں تو ان کی گردن لے کر آ جاؤ۔ لیکن حضرات گورنر مدینہ محب اہل بیت تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کو رات کی تاریکی میں بلایا اور یہ تمام باتیں ہو گئی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور دل میں سوچنے لگے، یار اگر ایسا ہوتا ہے تو نانا کے شہر مدینے میں خون بہے گا تو مصطفیٰ کے شہر کا تقدس پامال ہو جائے گا، اس لیے نانا کا شہر چھوڑ کر مکہ چلے چلتے ہیں۔ اب امام اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور جب جیسے ہی امام گھر تشریف لے کر آئے ہیں، سامنے سے یہ حضرت عباس آ گئے تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں، عباس بھائی جان تیار ہو جاؤ، صبح کو نانا کا مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ شہزادے علی اکبر سے فرماتے ہیں گھر میں کہہ دو سامان سفر تیار کر لے، نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے، صبح کو نانا کا شہر چھوڑ دینا ہے۔ اب وہ نانا کا شہر چھوڑا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مدینہ جس مدینے کو امام چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ قسمات میں بھی بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے روضے شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کو حاجی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے روضے کو دیکھا ہوگا۔ اگر حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تب یہ ہوتا ہے یا تو اس کی فلائٹ پہلے مکہ پہنچتی ہے، اگر حج کرنے جاتا ہے تو اس کی فلائٹ پہلے مکہ پہنچتی ہے اور مکہ پہنچ جانے کے بعد میں تمام ارکان مکے میں پورے کرنے کے بعد ایک ہفتے کے لیے اسے مدینہ شریف کو لے جایا جاتا ہے، یعنی 40 نمازیں مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے مدینے میں 8 دن کے لیے وہ مسافر بن کر کے نبی کے آستانے پر جاتا ہے، اور جب آستانے رسول پر جاتا ہے تب آپ دیکھیے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہر میں جیسے ہی اس حاجی کی انٹری ہوتی ہے اور جیسے ہی مصطفیٰ کا سبز گنبد نظر آتا ہے تو حاجی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور جب تک وہ مکے میں رہتا تھا تب تک اسے گھر کی بھی یاد آ رہی تھی، جب تک وہ مکے میں رہتا ہے تب تک اسے کھیت و کھلیان کی بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، جب تک وہ مکے میں رہتا ہے تب تک اسے رشتہ داروں کا بھی خیال آتا ہے۔ لیکن جب حاجی مدینہ چلا جاتا ہے جیسے ہی مصطفیٰ کا ہرا گنبد نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی سنہری جالیاں نظر آتی ہے، روضہ رسول کے سامنے جیسے ہی کھڑے ہوتا ہے اس وقت میں نہ اسے بیوی کی یاد آتی ہے، اس وقت میں نہ اسے بچوں کی یاد آتی ہے، اس وقت میں نہ کسی رشتہ دار کی یاد آتی ہے، نہ اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے، نہ زمین و جائیداد کا خیال ہوتا ہے، نہ کھیت و کھلیان کا خیال ہوتا ہے۔ بس نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر مصطفیٰ کی سنہری جالیاں دیکھتی ہے اور دل میں یہی تمنا حاجی کرتا ہے، مولا ایک بار تو دکھا دیا ہے، اب کم از کم میرے ساتھ میں ایسا معاملہ کر جب تک میں زندہ رہوں تو بار بار مصطفیٰ کے روضے کی حاضری کرا دینا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اب یہ 8 دن کا مسافر جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور منادی ندا کرتا ہے فلاں نمبر کی بس سے فلاں تاریخ کو جتنے
जितने हाजी आए थे उनको फला नंबर की बस से फला अपने एयरपोर्ट जाना है, उनको फला जगह के लिए फ्लाइट पकड़नी है, उनका टाइम पूरा हो गया। हजरात अब उसका साउंड हाजियों का सामान बस में रख दिया गया। अब ये हाजी जो है अब मदीना छोड़ रहा है, लेकिन जब मदीने की बस में बैठा तो मुड़ मुड़ कर मुस्तफा के रोजे को देखता जा रहा है और आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं और मुड़ मुड़ कर नबी का रोजा देख रहा है और आंखों से आंसू जाबर भादों की तरह टपक टप 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 टपकते जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ हाजी ये तो बता आखिर तू रो क्यों रहा है? जब तू मक्के में था तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे, जब तूने बीसाबे रहमत को छोड़ा था तब नहीं रोया था, जब तूने मुस्तफा को छोड़ा था तब नहीं रोया था, जब तूने हकीम को छोड़ा तब नहीं रोया था, जब मकाम अरफात को छोड़ा था तब तू नहीं रोया था, गारे हीरा गारे सौर छोड़ा था तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे। लेकिन जब तू यहाँ से जा रहा है आखिर क्यों रो रहा है? जब तू वहां से मदीने आया था तो हंस रहा था, लेकिन अब तू वापस जा रहा है तो रो रहा है। तो हाजी कहेगा यार मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की सुनहरी जालियां छूट रही है, आका का हरा हरा गुंबद छूट रहा है, मुस्तफा का पाकीज़ा शहर छूट रहा है। अब मैं पूछता हूँ यार जब तू 8 तो मैंने पूछा ओ हाजी ये तो बता तू 8 दिन रहा था, क्या तू ऐसा तो नहीं तेरा कोई खानदान छूटा है जिसके वजह से रो रहा है, तेरा कोई रिश्तेदार रह गया जिसके गुम होने से रो रहा है? जवाब देगा नहीं, इसलिए रो रहा हो आका की सुनहरी जालियां छूट रही है, मुस्तफा का पाकीज़ा शहर छूट रहा है, इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार तू तो 8 दिन का मुसाफिर है, तू 8 ही दिन तो हुए हैं तुझे आए हुए, जब तू 8 दिन का मुसाफिर है तू मदीना छोड़ रहा है तो वो तू रो रहा है। मगर वो हुसैन जिसका बचपन मदीना में गुजरा हो, वो हुसैन जिसकी जवानी मदीना में गुजरी, वो हुसैन जिसका लड़कपन मदीना में गुजरा, वो हुसैन जिसकी माँ फातिमा मदीना में, वो हुसैन जिसका बाबा अली जिसका भैया हसन मदीने में, वो हुसैन जब अपने घर वालों को छोड़ रहा है, नाना का रोजा छोड़ रहा है, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी जिसके नाना का मदीना। आज वो शहजादा नाना का शहर छोड़ते हुए अपने बेटे अली अकबर से कहा ऐसा है शहजादे अब सामान्य सफर तैयार कर लो। हुसैन उठते हैं माँ की तुरबत पर चले गए और माँ की तुरबत पर जाकर सलाम नाज पेश किया है। अब यहाँ से पता रो कर अर्ज करते हैं माँ अब तेरा बेटा कयामत तक दोबारा नहीं आएगा, अब तेरा मजार छूट रहा है, तूने जिंदगी में तो एक लम्हा के लिए दूर नहीं होने दिया, मगर अब तेरा बेटा कयामत तक नहीं आएगा। माँ अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर ले, अपने लफ्ज़े जिगर का आखिरी सलाम ले ले। माँ अब तेरा बेटा कयामत तक वापस नहीं आने वाला है। मैं भी यहाँ बात रोक कर अर्ज करता चल रहा हूँ और इस्लाम के मुकद्दस जियादो हुसैन तुझे मदीने में अपनी माँ की तुरबत पे जाने की जरूरत क्या थी, अपनी माँ के ऊपर अपने आखिरी सलाम पेश करने की जरूरत क्या थी? तो पता ये चलता है ये माँ बाप है, माँ बाप जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी औलाद के ऊपर साया रहता है और जब ये कब्र के अंधेरी में भी चले जाते हैं मगर अपनी औलाद का ख्याल वहां से भी रखा जाता है। हुसैन ने सलाम कर दिया और सलाम के बाद में भैया हसन के मजार पर चले गए। अर्ज करते भाई जान आपने तो कहा था मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपने तो साथ छोड़ दिया, मजार में लेटे हो भाई जान, अब मुझे यहाँ पे रहना मजबूर कर दिया गया है, अब मेरे कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इसलिए मदीना छोड़ता हूँ ताकि नाना के शहर का तकद्दुस पामाल ना हो, इसलिए नाना का शहर छोड़ रहा हो ताकि नाना के शहर का तकद्दुस पामाल ना हो। हुसैन वहां से चले हैं, अब उसकी बारगाह में चले हैं हुसैन जिसके कांधे पर बैठकर हुसैन सवारी किया करते हैं, उस बारगाह में चले हैं हुसैन जिसके कांधे पर बैठ करके जुल्फों को लगाम बनाते हैं हुसैन। अब जैसे ही सब गुंबद को निगाहों में देखा तो क्या देखा, इमाम अर्ज करते नाना जान आपका वही शहजादा हुसैन आया है जिसको कुरान की लोरियां सुनाकर तुमने पाला था, आपका वही शहजादा हुसैन आया है कि बचपन में मस्जिद नबवी में गिरा था, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो आपने खुतबा रोक दिया था, हुसैन को उठा लिया था, आपका वही शहजादा हुसैन आया है जिसको आपने जन्नती जवानों का सरदार कहा, आपका वही शहजादा हुसैन आया जिसको अपनी अंजुमन का फूल कहा, आपका वही शहजादा हुसैन आया जिसे आपने चूमा भी था और सूंघा भी था, आपका वही
شہزادہ حسین آیا، نانا جان اب آپ کا بیٹا نہیں آئے گا آپ کے مزار پر، آپ کا شہزادہ آخری سلام کرنے آیا ہے نانا، اب دوبارہ آپ کے مزار پر آنے والا نہیں ہے۔ اتنا سن رہا تھا، امام نے مصطفیٰ کے روضے کو دونوں باہوں میں لے لیا اور مصطفیٰ کے روضے پر سر رکھا۔ ایک نواسا دل کی داستان اپنے نانا کو سنا رہا ہے، ایک نواسا اپنے نانا کو دل کا درد سنا رہا ہے، اور سناتے سناتے نیند کی ایک جھپکی لگی۔ کیا دیکھا کہ نیند کی جھپکی لگی تھی، سوتے ہوئے کام میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹے حسین اٹھو، تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں، تم تو علی کے بیٹے ہو۔ اتنا سننا تھا، امام فلمی فرماتے ہیں او بیٹے حسین اٹھو، تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں، تمہارے باپ علی کو ہم نے کعبہ میں اٹھایا تھا تو فاتح خیبر بنا دیا، اور آج تم کو ہم مدینے میں اٹھاتے ہیں تمہیں شہید اعظم بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک سبحان اللہ جو سبحان اللہ۔ حسین ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ چھوڑ دیا امام نے، کہاں پر آ گئے؟ مکہ شریف۔ کہاں پر؟ ذرا اونچا بولو، کہاں پر؟ اچھا جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی تو مکے والوں نے جب حضور کو ستایا تھا، ظلم کیے تھے، تو حضور کہاں گئے تھے؟ مدینہ شریف۔ بولو مدینہ شریف۔ اور نواسے پر ظلم ہو رہا ہے تو نواسہ کہاں آ رہا ہے؟ مکہ شریف۔ نانا چنے مدینہ اور حسین نے کس کو چنا؟ مکہ شریف کو۔ اور جب مکہ شریف میں امام آ گئے تو 3 مہینے تک رکے وہاں، اور جیسے ہی حج کا مہینہ شروع ہوا پوری دنیا کے حاجی حج کرنے کے لیے مکہ پہنچنے لگے۔ امام وہاں سے چلنے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار حج کر لو اس کے بعد چلے جاؤ، پہلے حج کر لو پھر ہم چلے جانا جہاں آپ کو جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ فرشتوں نے جھولا تمہیں جھلایا ہے کہ مجھے جھلایا ہے؟ واہ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن کی لوریاں تمہاری ماں نے مجھے سنا سنا کر پروان چڑھایا ہے یا میری ماں نے؟ کہا آپ کی ماں نے۔ کہا نانا کے کاندھے پر تم بیٹھے ہو کہ میں؟ کہا آپ۔ کہا کہ شریعت کا دستور تمہارے گھر لکھا گیا ہے کہ میرے گھر؟ اللہ کے فرشتوں نے دسترخوان جنت سے تمہارے لیے لے کر آئے ہیں یا میرے لیے؟ کہا آپ کے لیے۔ تو امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت میں زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور حسین نے 1 مرتبہ نہیں 25 مرتبہ پیدل چل کر کے حج کر لیے ہیں۔ اب حسین پر حج فرض نہیں ہے، اب تو حسین پر اسلام بچانا فرض ہے، حسین پر قرآن کی عظمت بچانا فرض ہے، حسین پر نبی کی عظمت بچانا فرض ہے، حسین پر اسلام کے قوانین بچانا فرض ہے۔ اس لیے حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ حضرات اب امام وہاں سے چلے ہیں، اور ادھر جب کوفے کے حالات یہ تھے آپ نے اپنے بھائی مسلم میں عقیل کو پہلے بھیج دیا، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ جو معاملات کیے گئے، امام حسین کے بھائی مسلم کو وہاں دردناک شہادت آپ کی ہو گئی، اور آپ کو وہاں پہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرات امام حسین اب جا رہے ہیں، راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ابن زیاد نے پیغام دیا ایسا ہے، اور اس کے اپنے لشکر کے ایک سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا، اس دستے کا سپیشل جو ہے جناب حر کو بنایا، اور کہا کہ ایسا ہے حر ادھر سے امام آتے ہو تو انہیں گھیر کر کے ایسے راستے پر لے کر آنا تاکہ نہر فرات سے اتنی دور ہو تاکہ انہیں نہ تو پیڑ کا کوئی سایہ نصیب ہو سکے، نہ پانی کے لیے ایک قطرہ انہیں مل سکے۔ ایسی جگہ پہ امام کو گھیر کر ٹھہرانا ہے تاکہ انہیں پانی کا کوئی قطرہ بھی نہ مل سکے اور انہیں پیڑ کی کوئی چھاؤں بھی نہ مل سکے، ایسی جگہ پہ ٹھہرانا۔ اب وہ اپنے لشکر کو لے کر امام کا راستہ روک دیا، اور راستہ روکنا ہی تھا۔ امام فرماتے ہیں ایسا ہے حر کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ کو روکنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایسا ہے میرے امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ تو مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا مشورہ دیے دیتا ہوں آپ یہ راستہ بدل دو اور دوسرے راستے سے میں آپ کو بتاتا ہوں نکل جاؤ، اور میں کچھ اور ابن زیاد کے یہاں پر عمرو ابن سعد سے کہہ دوں گا کہ مجھے ملاقات نہ ہو سکی اور کچھ بہانہ بنا دوں گا، لیکن ایسا ہے امام آپ وہاں مت جائیے گا،
میرے امام فرماتے ہیں ہور تیرا نام کیا ہے؟ جہاں اس نے کہا میرا نام ہور ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، شہزادے علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹے علی اکبر آذان کہہ دو، آذان ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت کے لیے صفیں لگ رہی ہے اور جناب ہور بھی ایک سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہور یہ سوچنے پہ مجبور ہے اگر جماعت سے نماز پڑھ لی گئی تو مجھے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑ جائے گا، اور اگر نماز پڑھ لی تو امام برحق موجود ہے اور اس کے بعد نماز پڑھی تو نماز ہوگی بھی نہیں۔ اب البتہ دو راستے ہیں، کرے تو کرے کیا؟ امام جناب ہر نے البتہ سوچتے سوچتے ابتدا کر لی۔ اب نماز مکمل ہو گئی اور مکمل ہونے کے بعد امام حسین 7 تاریخ کے پہلے اسی کربل کرگستان میں وہاں پر تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کے خیموں کو لگا دیا گیا۔ یہ وہی کربلا کی زمین ہے جس زمین کی پوزیشن یہ ہے جب جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان سے نکل رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو فرمایا ایسا ہے یہیں پر روک جاؤ، یہاں پر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کہاں کس لیے علی؟ کہاں کہ یہاں پر میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، یہ سامنے والی جگہ پہ میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہاں پہ عباس کو شہید کیا جائے گا، اس جگہ پہ قاسم کو شہید کیا جائے گا، یہاں پہ فلاں کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر اہل بیت کے خیمے لگے جائیں گے، یہاں پر یہ چیز ہوگی۔ حضرات یہ کہتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے مولا جب میرا بیٹا حسین اس میدان میں آ جائے تو میرے بیٹے کو مولا استقامت عطا کرنا، میرے بیٹے کو طاقت عطا کرنا تاکہ میرا بیٹا اپنے مشن سے ادھر سے ادھر ہلنے نہ پائے۔ حضرات امام اس میدان میں آ گئے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں یار کربلا میں امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا، امام پاک پر پانی بند کر دیا گیا، امام حسین پانی کے قطرے کے لیے تڑپ گئے تھے، امام حسین کے بچے علی اصغر کا زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ گئی تھی، تو میں ان جاہل لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رو رو کر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے علی اصغر کی زبان خشک ہو کر پانی زبان باہر نکال کر پانی مانگ رہے تھے اور امام حسین مجبور ہو کر کے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر شہید ہو گئے، میں کہتا ہوں کیا بات کر رہا ہے یار؟ تجھے معلوم نہیں یہ نہر فرات ہے، نہر فرات؟ اگر تجھے طاقت کا اندازہ ہو تو پلٹ کر دیکھ لے۔ اگر تو یہ کہتا ہے علی اصغر میدان کربلا میں پانی کے لیے ترس رہے تھے، علی اکبر میدان کربلا میں پانی کے لیے ترس رہے تھے، علی اصغر میدان کربلا میں پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، عباس پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، تو میں کہتا ہوں زیادہ دور مت چلا جا، اسی مکے کے ریگستان میں تو دیکھ لے جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی اور پیاس کا عالم یہ تھا ماں کبھی ادھر پہاڑی پر جا رہی ہے اور ماں کبھی اس پہاڑی پر جا رہی ہے، کبھی صفا کی دوڑ ہوتی، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ حاجرہ جا رہی تھی، لیکن کیا دیکھا اچانک سے حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو رگڑا تھا تو اسی مکہ کے ریگستان میں اس اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے اللہ نے آب زمزم کو جاری کر دیا۔ میں کہتا ہوں نادان یہ اہل بیت کی مظلومیت کا رونا مت رو، اہل بیت کا پاور بیان کر، اور پاور یہ ہے جب اسماعیل ذبیح اللہ اپنی ایڑی رگڑ دے تو آب زمزم جاری ہو جائے، اور میدان کربلا میں اگر حسین کا بیٹا علی اصغر اپنی ایڑی رگڑ دے تو سارے سمندر کا منہ کربلا میں کھل جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق حق۔ کہتے پانی کے لیے گئے تھے وہ، بعض لوگ رو رو کے بیان کرتے ہیں یار، حیرت ہوتی ہے، اور رو رو کے بولے مظلوم، ارے بھائی مظلوم کس بات کے؟ کس نے کہا مظلوم ہے وہ؟ بے شک مختار کل کے نواسے ہیں، مختار کل کے۔ ارے جو مصطفیٰ کی زبان چوس لیا ہو وہ پیاسا کہاں ہو سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کی زبان چوسنے والا کبھی پیاسا ہو جائے گا؟ نہیں۔ کہتے ہیں یار تو پھر علی اصغر میں کہتا ہوں بھائی کم از کم اللہ نے تجھے یہ اتنا بڑا کھوپڑا دیا ہے، اس کھوپڑے کے اندر کچھ دماغ بھی دیا کہ تصور سوچ کر تو دیکھ، جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو کیا وہ پانی مانگتا ہے؟ بولو، ارے آپ کے یہاں بچہ 6 مہینے کا بولتا ہے کیا؟ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بولتا ہی ہو، ارے 6 مہینے کا بچہ بولتا ہے کیا؟ نہیں بولتا ہے۔ تو بھائی تم نے کیسے مان لیا کہ امام علی اصغر میدان کربلا میں زبان نکال کر پانی مانگ رہے تھے؟ نہیں، پانی نہیں مانگ رہے تھے وہ،
اور بچہ پیاسا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، کوئی پیٹ میں پریشانی ہوتی ہے تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا، ماں سمجھ لیتی ہے پریشانی کیا ہے۔ بے شک ایسا ہی تو ہے، جی ماں جانتی ہے کیا پریشانی ہے، باپ کو پتہ نہیں۔ تو بھائی تم نے کیسے کہہ دیا کہ حسین کے بیٹے علی اصغر میدان کربلا میں پانی مانگ رہے تھے؟ وہ لوگ کہتے ہیں سیدہ زینب نے کہا تھا بھائی جان ایسا کرو، اس اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے جاؤ اور ہاتھوں پہ لے جا کر کے یزیدیوں کے سامنے کہنا کہ دیکھو قصور میرا اس بچے کا نہیں، کم از کم 2 بوندیں پانی کے اس کے حلق میں ڈال دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ میں کہتا ہوں یار کیسی بے غیرتی کی بات کر رہا ہے۔ ارے جس کے نانا کی شان یہ ہے کہ جس کا نانا ارشاد فرما رہا ہے، اے عائشہ اگر میں یہ کہہ دوں یہ پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے چلے تو سونا بن کر چلے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک حق۔ اس کی بات کر رہے ہو؟ حسین کے بیٹے مجبور نہیں تھے، مختار تھے، مختار۔ اور میں کہتا ہوں حسین مرے بھی نہیں ہے، زندہ ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جس کا حسین زندہ ہو ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین۔ حسین حسین زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ذرا اونچا بولو، زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ۔ ارے بھائی حسین تو ایسا زندہ، اگر جس کے نام کے ساتھ حسین لگ جائے اس کے اندر بھی زندگی کی رمق پیدا ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ پڑھو دستور، بغداد کے راشٹرپتی سلطان صدام جب تک صدام تھا، لیکن جب حسین لگ گیا پھانسی کے تختے پر صدام کو کھڑا کیا گیا، جلاد نے کہا فرمائش، صدام کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں۔ میں نے تصور میں پوچھا صدام موت سے بڑے بڑے بہادروں کے پیر اکھڑ گئے ہیں مگر تو تختہ تار پر کھڑا ہے لیکن تیرے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، تو جواب ملے گا کہ موت سے کبھی صدام نہیں ڈرتا۔ تو میں کہتا ہوں یار جب جس کے نام کے ساتھ اگر لفظ حسین لگ جائے، جب وہ موت سے نہیں ڈرتا تو جو سراپا حسین ہو موت سے کہاں ڈرے گا؟ بے شک سبحان اللہ۔ حسین پاورفل ہیں۔ حسین کیا ہے؟ مختار کائنات کے بیٹے۔ اچھا اور طاقت دیکھیں آپ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کتنے سال کی عمر میں شہید ہوئے؟ 56 سال کی۔ کتنی؟ ارے اونچا بولو، کتنی؟ 56۔ کربلا میں عمر شریف آپ کی تھی 56 سال، کسی روایت میں 55 سال۔ حضرت عباس علمبردار کی عمر شریف تھی 36 سال، علی اکبر کی 18 سال، قاسم کی 21 سال وغیرہ وغیرہ۔ اور علی اصغر کی عمر شریف کتنی تھی؟ 6 مہینے۔ کتنا زمانہ ہو گیا کربلا کی تاریخ، کربلا کے اس کارنامے کو؟ تقریباً 1350 سال، جی 13.5 پونے 1400 برس۔ پاور دیکھو کربلا والوں کا۔ اگر آپ کے یہاں آج بچہ پیدا ہو جائے، جب آج کی ہی تاریخ آئندہ آئے گی تو آپ کا بچہ کتنے دن کا ہوگا؟ 1 سال۔ جلدی بولو، کتنے سال کا؟ 1 سال۔ پھر آئے گی تاریخ، پھر کتنے سال کا ہوگا؟ 2 سال۔ پھر آئے گی، پھر کتنے سال کا ہوگا؟ 3 سال۔ 3 سال۔ جب جب تاریخ آئے گی آپ کے بچے کی عمر بڑھتی چلی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ساری دنیا وقت کی غلام ہے، وقت کربلا والوں کا غلام ہے۔ بے شک۔ ولی وقت کا غلام، کتب وقت کا غلام، غوث وقت کا غلام، عالم وقت کا غلام، مفتی وقت کا غلام، حافظ وقت کا غلام، حاجی وقت کا غلام، قاری وقت کا غلام، ساری دنیا وقت کی غلام۔ اور وقت کل بھی کربلا والوں کا غلام تھا، بے شک۔ آج بھی کربلا والوں کا غلام ہے، بے شک۔ قیامت تک کربلا والوں کا غلام رہے گا۔ آپ سوال کرو گے مولانا حسنین رضا منظری کون سی گھڑی آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ ساری دنیا وقت کی غلام ہے اور وقت کربلا والوں کا کیسے غلام ہو گیا؟ تو میں کہتا ہوں تو یار اپنے گھر کا تو جائزہ لے لے، تیرے گھر بچہ آج پیدا ہو، آئندہ سال وہ بچہ 1 سال کا ہوگا، پھر تاریخ آئے گی 2 سال کا ہوگا، پھر تاریخ
खाएगी 3 साल का होगा, मगर आज से 1400 साल पहले हुसैन काली असगर 1400 साल पहले भी 6 महीने का था, आज भी 6 महीने का है। कल भी 18 साल काली अकबर था, आज भी 18 साल का है। कल भी कासिम 21 साल का था, आज भी 21 साल का है। कल भी अब्बास 36 साल का था, आज भी 36 साल का है। कल भी हुसैन 56 साल का, आज भी 56 साल का। बता दिया सारी दुनिया वक्त की गुलाम है, वक्त करबला वालों का गुलाम है। बेशक सुभान अल्लाह। ये पावर है। इतना जमाने के बाद में उम्र बढ़ जाती है, मगर जब जब कोई बोलने वाला बोलता है 6 महीने का लिए असगर बेशक बता रहा है। करबला में जितनी थी आज भी उतनी है। सुभान अल्लाह। ये इमाम है। अब इमाम हुसैन करबला में पहुंच के 7 तारीख तक आपने यजीदियों से बातचीत चलती रही। जंग शुरू होने से पहले सुलह के रास्ते निकाले जाते हैं, हो सकता है जंग ख़त्म हो जाए। बातचीत होती रही लेकिन बात न बन सकी। 7 तारीख तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे से यजीदियों को पानी दिया जाता रहा। बेशक फिर आप पे पानी बंद कर दिया गया। अगर आप चाहते तो पानी बंद कर देने के बाद में भी आप एड़ियाँ मार के अली असगर या अकबर वहीं पे पानी मिल जाता। और वो अली का खून जिनकी रगों में हो कि जिस अली ने 40 मर्दों से बाबे खैबर हिल न पाता हो और अली ने अपने हाथों से उखेड़ कर अपने हाथों पर बंगू की तरह नचा करके उसे ढाल बनाया हो, जिस अली की ताकत ये हो और उसका खून जिन बच्चों की रगों में हो, क्या वो बच्चे मैदाने करबला में नहर फुरात पर नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फुरात के पानी को नहीं पिया, पानी को नहीं पिया। और अगर आप खुद बताओ यार, अगर हुसैन चाहें तो दस्तरखान खुदा जन्नत से भेजता है, बेशक जन्नत से। दर्जी हुसैन का कपड़ा लेकर जन्नत से आ जाएं तो क्या करबला में पानी नहीं आ सकता था? बेशक बोलो। लेकिन न वहाँ पे हुसैन को पावर नहीं दिखाना था, वहाँ पे हुसैन को इस्लाम बचाना था। बेशक सुभान अल्लाह। जान तो बच जाती मगर इस्लाम कैसे बचता? बेशक हुसैन ने जान देकर इस्लाम को बचाया है। 10 तारीख का बिगुल बचता है। खुतबे एक दूसरे की जानिब से दिए गए लेकिन बात न बच सकी। अम्र इब्न साद की तरफ से किसी ने एक तीर मारा, जंग का बिगुल बजा। शुरुआत यजीदियों की तरफ से हो गई। इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हुर खड़े हो गए। उधर देखा, फिर देखा अपनी तरफ। उससे पहले हुर की एक बेटी है। कहो तो ये बात सुना दूँ आपको, जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुर की एक बेटी है, इमाम हुसैन के खेमे में आ गई और खेमे में आने के बाद में अजनबियों की तरह जैसे अंदर घुसी। सैयदा ज़ैनब ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, करीब कर लिया और करीब करने के बाद में कहा कि बेटी कहाँ से आई हो? कहा सामने वाले खेमों से। बच्चों को थोड़ी मालूम है कि ये खेमा के दुश्मनों का है कि ये अजीज़ों का है। अब आ गई है बच्ची तो आ गई है। हुर की बेटी आ गई और आने के बाद में उस बच्ची से पूछा गया, बेटी बताओ तुम्हारा नाम क्या, किसकी बेटी हो? कहा कि मैं हुर की बेटी हूँ। कहा कि वही हो जिसने हमें घेर करके यहाँ पे लाया? हाँ हाँ वही हो। तो कहा अच्छा चलो तुम उसकी बेटी हो मगर तुम सैयदों की मेहमान तो हो, अब तुम मेहमान हो। लेकिन बेटी इस वक्त में हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इस वक्त में पीने के लिए पानी तक नहीं, हम तुझे क्या दें? और हमारे घर का दस्तूर ये है, कभी कोई साइल सैयदों के दरवाजे पर आ गया है तो उसे खाली वापस नहीं किया गया है। ऐसा है बेटी। तो सैयदा ज़ैनब ने अपनी भतीजी सकीना की तरफ देखा और सकीना की तरफ देखकर मेरे आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, बेटी सकीना ये तो तुम्हारी दादी और दादा के घर का दस्तूर है, ये तो मुस्तफ़ा की शहजादी के घर का उसूल चला आया है। जो इस दरवाजे पर मेहमान आया है उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं किया है, अलबत्ता खाने को पीने के लिए नहीं है। तो ऐसा करो सकीना, अपने कानों में जो सोने की बालियां हैं ना, इन बालियों को इस हुर की बच्ची को दे दो। और उस बच्ची को दे दी सैयदा सकीना ने और देकर
کر کے سیدہ زینب فرماتی ہیں بچی اگر تجھے ہمارے گھر کی مہمانی دیکھنا ہے تو یہاں تو یہ کربلا ہے، تم مدینے آنا تب دیکھنا ہم کیسی مہمان نوازی کریں گے، مجھے مدینے آ کر کے دیکھ لینا۔ سیدہ زینب نے بالیاں سکینہ کے کانوں سے لے کر کے مہمان کو اس حر کی بچی کو دے دی، اور جیسے ہی حر کی بچی خیمہ یزید میں پہنچی اور وہاں جا کر کے جناب حر نے بچی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا بیٹی یہ بتا آخر یہ تو سونے کی بالیاں کہاں سے لے کر آئی ہے؟ یہ سونے کی بالیاں تیرے کانوں میں پہلے تو تھی نا، اب کہاں سے آ گئی؟ تو سیدہ زینب کے متعلق اب وہ حر کی بچی کہتی ہے یہ بابا جان یہ دیکھو نا سامنے والے جو خیمے لگے ہیں، میں ان خیموں کے اندر گئی تھی اور ان خیمے والوں نے عورتوں نے بڑی پیار سے مجھے بٹھایا تھا، مجھے گود میں بھی لے لیا تھا۔ کہاں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں کہ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ایک اس میں بوڑھی سفید بالوں والی ایک عورت تھی، ان عورت نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں مجھ سے کہا تھا بیٹی تو ہمارے گھر کی مہمان ہے لیکن ہم یہاں مجبور اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا، اس بچی سے کہا بیٹی ہم سیدوں کے گھر کا دستور یہ ہے یہاں سے جو کوئی خالی واپس نہیں جاتا۔ تو اس بچی نے اپنے کانوں کی بالیاں میرے کانوں میں ڈال دی ہیں، اور بابا جان سنو تو صحیح یہ اس گھرانے کی کتنی اچھی عادتیں ہیں، اور تم انہی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو، تم انہی کا میدان کربلا میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، تو جن سیدوں کا ہمارے ساتھ اتنا بہتر سلوک ہے اور تم انہی پہ تلواریں چلانے کے لیے آئے ہو۔ اتنا سننا تھا اس بیٹی کی باتیں باپ کے دل پر اثر کر گئی، اور اس سے پہلے نماز بھی اقتداء میں امام کے پڑھ چکے ہیں، اب شش و پنج میں ہے، اگر یزیدیت کی طرف رہا تو میری زندگی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، اگر حسین کی طرف چلا گیا تو میری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اتنا سننا تھا تو فوراً جناب حر نے عرض کیا تھا او بیٹی یہ تو بتا کیا یہ بتا میں تو جب انہیں گھیر کر یہاں تک لے کر آ گیا میں نے فرات دریا کے کنارے سے دور انہیں لا کر خیمے گاڑنے پہ مجبور کیا، تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو سیدہ تو اس بچی نے عرض کیا تھا او بابا جب میں نے آپ کا نام لیا تھا نا تو انہوں نے مجھ سے اتنا تو کہا تھا کہ تمہارے باپ ہی کی تو دین ہے کہ ہمیں گھیر کر یہاں لا کر رکھا گیا ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ میں سونے کی بالیاں دی۔ تو اس بچی نے کہا بابا اب وہ تو ان کے گھر کا دستور تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی اگر ان کے دروازے پر چلا جائے تو دشمن کو بھی نہیں لوٹایا جاتا ہے، اس دشمن کو بھی اپنا دیا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے بابا چلے جاؤ تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر امام کے قدموں میں آ گئے، اور قدموں میں آ کر کے عرض کرتے ہیں سرکار اب مقتدی ہوں آپ کا، اب مجھے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے کی اجازت دے دو، اب مجھے ہی مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے کی اجازت دے دو۔ امام فرماتے ہیں کیا کہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں بابا عرض کرتے ہیں آقا امام یہ تو بتا دیجئے گا میں مجبور ہوں، میں جب میں ان کے اقتدار میں تھا اور میں نے اس کے اوپر ذمہ داری تھی تو میری یہ تمام تر غلطیاں ہیں، اس کی بنیاد پر میں نے آپ کو یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے، یہاں پر آپ کو مجبور کیا لانے پر، یہ میری غلطیاں معاف ہوں گی کہ نہیں؟ آقا امام فرماتے ہیں حر پریشان نہ ہو، یہ بتا تیرا نام کس نے رکھا؟ کہا میرا نام میری ماں نے حر رکھا ہے، یعنی حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ تو امام فرماتے ہیں اے حر تیری ماں نے تو حر رکھا تھا، تیری ماں نے تیرا نام جب آزاد رکھا ہے اور جب تو فاطمہ کے بیٹے کی چوکھٹ پہ آ گیا ہے تو آج حر نے تجھے دنیا میں یہ نہیں، حر نے فاطمہ کے بیٹے نے تجھے آج دنیا سے نہیں بلکہ جنت کی آگ سے بھی تجھے حرام کر دیا ہے، تجھے اس آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ امام کا پیر پکڑے، امام کی پیشانی کو چوما، اب یزیدیت کی طرف لڑنے کے لیے چلے گئے، اور آپ جب شہید ہو گئے تو اتنے میں عمر ابن سعد پکارتا ہے اے حسین لے جاؤ اپنے حر کو، اور حر کو لے جانے کے بعد ابھی حر کی سانسیں نہ نکلی تھی، وہ تڑپ ہی رہے تھے، امام پہنچ گئے، اور جیسے ہی میرے امام نے گھوڑے کی ایڑ لگا کر پہنچے ہیں، حر نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد عرض کرتے آقا مقتدی ہونے کا حق ادا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں او حر اس وقت میں راضی اور ناراضی کی بات کیا کر رہے ہو؟ تو جناب حر کی روح نکلنے والی ہے، عرض کرتے ہیں آقا حسین مجھے معلوم ہے اگر آپ راضی ہو جائیں گے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب مصطفیٰ کی رضا ہوگی تو اس میں خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب یہ کہ بعد دیگر ہے تمام لوگ شہید ہوتے رہے۔ آخر میں امام حسین کی باری آئی، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ امام حسین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پہ باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لیا، کمر میں حضرت حمزہ کا پٹا باندھا، اور باندھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کر امام جانے لگے۔ اور جانے کے ساتھ ساتھ امام پاک گھوڑے کو ایڑ لگا کر پہلے پھر سمجھاتے ہیں، ہو سکتا ہے اب ان یزیدیوں کی سمجھ میں آ جائے، اب آ جائے، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اہل بیت کے خون سے انہوں نے اپنے دامن کو داغدار کرنا تھا۔ امام اب تقریر فرمانے کے بعد تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، تیر پھینکا گیا۔ امام نے اس کے بعد جب ابتدا کی، جس طرف میرے امام کا گھوڑا دوڑتا ہے یزیدی کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، اتنے میں ہنگامہ برپا ہو گیا، یہ حسین ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، اگر اس کو ایک بار بھی حملہ نہ کیا گیا تو یہ سارے لوگوں کو مار دے گا۔ امام نے گھوڑے کی ایڑ لگا کر نہر فرات پر جا کر گھوڑا روک دیا، اترے گھوڑے سے، اپنے گھوڑے سے فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے غازی پانی پی لے، اس طریقے سے چلو بنایا، گھوڑے کے منہ کی طرف لے گئے، مگر وہ بے زبان گھوڑا اپنا سر ہلا کر جواب دیتا ہے، سرکار نہ، جس پانی کو علی اصغر نے نہ پیا اسے میں کیسے پی سکتا ہوں؟ بے شک سبحان جس اللہ۔ کو علی اکبر نے نہ پیا اس کو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ جس کو عباس نے نہ پیا اس کو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ امام نے پانی پھینک دیا، بلکہ یوں سمجھو لب حسین کو پانی ترسا ہے، پانی کے لیے لب حسین نہیں ترسے گئے۔ بے شک امام واپس چلے، پھر شور مچا، دیکھو دیکھو امام پانی پی رہا ہے، اگر پانی پی لیا تو سب کو مار ڈالے گا۔ امام کے اوپر پھر حملہ ہوا، امام نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، یزیدیوں کو مارتے کاٹتے آخر کار میرے امام زخموں سے چور ہو گئے۔ بہت سارے زخم آپ کے اوپر تیروں کے، تلواروں کے، نیزے کے، برچھیوں کے، بھالوں کے لگے، اور اس کے بعد امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ امام گھوڑے پر نیچے آنا ہی تھا، جیسے ہی امام نیچے آئے ہیں شمر ذی جوشن آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ سینہ جس سینے کو کبھی مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہوں۔ حسین مسجد نبوی میں گرے تو حضور خطبہ چھوڑ کر کے اٹھاتے ہوں۔ آج حسین کے بدن پر کلمہ پڑھنے والوں نے کتنے تیر برسائے ہیں، میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، میرے آقا کے دل پر کیا گزرا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حسین نیچے آ گئے، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، نیزے اور بھالوں کے زخم، اور سب سے بڑا زخم تو یہ پورے دن 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، صبح سے شام ہونے والی ہے۔ امام تمام شہداء کی لاشوں کو اپنے کاندھے پر ڈھو ڈھو کر بھی لا رہے ہیں۔ اگر کوئی آج ہمارا باپ ہو، اس کا کوئی جوان بیٹا انتقال کر جائے، وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو کبھی قبر میں اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی وہ اپنے جوان بچے کو اپنے قبر میں اتار سکے۔ لیکن واہ حسین، تیرا دل تھا تو ایک پہاڑ تھا، پہاڑ بھی ہوتا تو اپنے جگہ سے ہل جاتا، مگر واہ حسین تیرا وہ کلیجہ ہے کہ تو نے اپنے کاندھے پہ عباس جیسے بھائی بہادر کا جنازہ لایا۔ وہ تیرا کلیجہ ہے کہ جس کلیجے پہ صبر کرتے ہوئے تو نے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے دیکھا۔ اکبر کی گھوڑ لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندتے ہوئے تو نے دیکھا، اس کے باوجود اے امام تو بھوکا پیاسا ہو کر اپنے بدن پر 72 زخم کھا کر جب حسین نیزے سے گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے امام کے سینے پہ جب شمر بیٹھا تھا تو میرے امام نے اس سے ارشاد فرمایا، اور شمر بتا ٹائم کیا ہو گیا؟ جواب دیتا ہے، اے حسین ابھی کچھ دیر پہلے مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے صدائے توحید بلند ہوئی
ہوئی ہے، اذان ہوئی ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں او شمر سینے سے ہٹ جا، مجھے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ یہ پیغام اوریجنل ہے، بے شک کربلا کا یہی اوریجنل پیغام ہے کہ آپ کے اوپر 72 زخم لگ گئے، تیروں کے ہیں، تلواروں کے ہیں، نیزے کے ہیں، بھالے کے ہیں، اور سب سے بڑے زخم تو یہ ہیں آنکھوں کے سامنے علی اکبر جیسا جوان کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، آپ کی گود میں 6 مہینے کے علی اصغر نے دم توڑ دیا، آپ کے 18 سال کے علی اکبر اور 21 سال کے قاسم کی جوانی کو کاٹ دیا گیا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بھانجے بھتیجوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ساری لاشیں زمین پر پڑی ہیں، اور ان زمین پر کربلا کے ریگستان میں دھول جو ہے ان تمام لاشوں پر جم رہی ہے، اور خود بھی زخموں سے چور چور ہیں۔ اے حسینیوں، اگر تم صحیح معنی میں حسین سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم سچے حسینی ہو، تو آج دل کی ڈائری پر حسنین رضا منظری تمہیں کربل کا پیغام دے رہا ہے، تمہیں حسنین رضا منظری پیغام پہنچا رہا ہے۔ او سنیوں، اوے حسینیوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب حسین نے کربل کے ریگستان میں نماز نہیں چھوڑی، جب 72 زخم لگ گئے تھے تب نماز نہیں چھوڑی، 18 سال کا جوان علی اکبر نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، تب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اپنی گود میں 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کرا دیا، تب حسین نے نماز نہیں چھوڑی، 21 سال کے بھتیجے قاسم کو شہید کرا دیا، تب حسین کی نماز نہ چھوٹی، عباس کی شہادت ہو گئی، تب حسین کی نماز نہ چھوٹی، تو تم نماز کس بنیاد پر چھوڑ رہے ہو؟ تم گلی گلیارے میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو، تم نے جوانوں کانوں میں ایئر فون لگا لیا، گانے کی دھن پر چل رہے ہو، کب آسان ہوتی ہے تمہیں احساس نہیں ہوتا، کب صلات ہوتی ہے تو تمہیں پتہ نہیں چلتا، کب مسجدوں میں آسان کی جماعت ہو، اذان کے بعد جماعت ہو جاتی ہے، تمہیں جماعت کے وقت کا بھی پتہ نہیں رہتا، اور تم نعرہ لگاتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر صحیح معنی میں حسینی ہو تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حسینی تو وہ ہے کہ اگر بیٹے کا بھی جنازہ ہو، سامنے پڑا ہو، مگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز اسے پڑھنا ہو، تب سمجھو کہ اس کے اندر صحیح سچی حسینیت ہے۔ لیکن تمہارے دستور تو یہ ہے، اگر تمہارا ذرا سا زخم ہو جائے اور اس پہ ڈاکٹر پٹی اگر لپیٹ دے تو تم بہانہ تلاش کرتے ہو کہ یار اس پر پانی پڑے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے، تم تو بہانے تلاش کرتے ہو۔ لیکن حسین ہے، اتنے سارے زخم کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ جمعہ اگر فرض ہوتا، حسین نے اپنے آپ کو کٹوایا تھا تو کس لیے کٹوایا ہے؟ حسین نے کس لیے؟ تو اسی لیے تو شہادت اپنائی ہے کہ تاکہ قرآن کا قانون دنیا میں چلنے لگے، اسلام کی عظمت کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، قرآن کی عظمت کا قلعہ تاراج نہ ہونے پائے، اسلام کے قوانین اور مصطفیٰ کی شریعت کا خون نہ ہونے پائے۔ اسی لیے تو امام نے کربلا میں پورا گھر کٹایا ہے۔ تو جب امام کربلا میں گھر کٹا سکتے ہیں تو تم کیسے حسینی ہو؟ آسان ہوتی ہے، تم گلیاروں میں ٹہل رہے ہو، آسان ہو رہی ہے، تمہیں نماز کی جانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں حسینی سچا وہی ہے۔ اگر حسینی فیضان لینا ہے، امام کا پکا سچا فیضان لینا ہے، تو تم نمازیں پڑھتے رہو اور حسین کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہو۔ اگر مصیبتیں بھی ہوگی تب اللہ پاک امام کے صدقے میں تمہاری بلائیں اور مصیبتیں ٹال دے گا اور تم حسینی ہو جاؤ گے، تمہاری نمازیں بھی قبول حسین کے صدقے میں ہوں گی۔ لیکن میں آج یہ کر رہا ہوں، امام سے گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، اور جیسے ہی گھوڑے سے امام نیچے آئے تو کیا دیکھا؟ نماز کے لیے میرے امام نے ارشاد فرمایا ایسا ہے شمر مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ تو میں نے تصور میں عرض کیا تھا، او میرے امام مجھے یہ تو بتا دیجئے گا، جن یزیدیوں نے پینے کے لیے پانی نہیں دیا، وہ یزیدی تمہیں نماز کے لیے وضو کے لیے پانی کہاں دے سکتے ہیں؟ اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ جب پینے کے لیے یزیدیوں نے پانی نہیں دیا تو آپ کو وضو کے لیے پانی کیسے مل سکتا ہے؟ تو میرے امام نے جواب دیا، اور میرے غلام پریشان نہ ہو، نانا کی شریعت میں وضو کا خلیفہ تیمم زندہ ہے، ہم تیمم کر کے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے ہاتھوں کے لگے خون کو ہاتھوں پہ مل لیا، چہرے کے لگے خون کو چہرے پہ مل لیا۔ تو میں نے عرض کیا میرے امام آج سے پہلے تو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز تھا، اب یہ خون سے کب سے جائز ہو گیا؟ تو امام کی روحانیت جواب دیتی ہے، اور میرے غلام پریشان نہ ہو، نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک نماز شریعت ہے اور ایک نماز محبت ہے۔ نماز شریعت کے لیے پانی سے وضو کیا جاتا ہے اور نماز محبت کے لیے
لہو سے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ امام ہے، شہادت ہو گئی، آپ کے سر کو یزیدیوں نے تن سے جدا کر لیا۔ اس کے آگے بولوں یہیں ختم کروں؟ جلدی بولو، محبت سے بولو اور لحق کے بولیے یا حسین۔ 10 تاریخ ہے، جتنی داستان 10 تاریخ تک کٹھن ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ کہانی اس کے بعد کی ہے۔ جتنے ظلم یزیدیوں نے پہلے نہ ڈھائے ہیں، جتنے بعد میں ستم کیے ہیں حسین کے گھر والوں کو، اب 10 تاریخ کے بعد ساری یزیدی اپنی مسرت و شادمانی و خوشیوں میں مست ہیں، کہے شراب جو بھی انہیں کرنا تھا خوشی میں مست ہو کر اپنے اچھل رہے ہیں۔ مگر ان سیدانیوں سے پوچھو، اس زینب اور سکینہ اور شہر بانو سے پوچھو، جے کسی نے اپنا باپ، کسی نے شوہر، کسی نے بھائی، کسی نے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کرائے ہوں، ان ماؤں کے کلیجے سے پوچھو۔ 10 تاریخ کا سورج غروب ہو رہا ہے، وقت سے پہلے سورج نے اپنی روشنی کو واپس لیا، کیا دیکھا؟ اس کربل کے ریگستان میں ایک سایہ آ رہا ہے۔ سیدہ زینب نے اب علی کا کردار، حسین کا کردار اپنی تمام سیدانیوں کے ساتھ ادا کر رہی ہے۔ بچا کون ہے؟ بیمار عابد بچے ہیں، سید سجاد زین العابدین بچے ہیں۔ کمزوری کے سبب کھڑا نہیں ہوا جاتا، اٹھا نہیں جاتا۔ سایہ آتے دکھا، قریب آیا، زینب فرماتی ہیں کون؟ تجھے معلوم نہیں ادھر مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ادھر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ان یزیدیوں نے ہمارے خیموں میں گھس کر کے ہم سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی ہیں، ہم نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے، اندر آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ قیامت کے دن نانا جان کی بارگاہ میں تیری شکایت کر دی جائے گی۔ اتنا سننا تھا۔ سایہ قریب ہوتے رہا، جب قریب ہوا سیدہ زینب فرماتی ہیں تم نے اتنی جرأت کیسے کی سیدانیوں کے خیمے کے پاس آنے کی؟ اتنے میں نقاب اٹھا، کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، سامنے حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، مولائے کائنات کھڑے ہوئے ہیں، شیر خدا کھڑے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ شیر خدا کو دیکھا، آپ عرض کرتی ہیں بابا جان کہاں تھے آپ؟ آپ کے دیکھے نا بچوں کو کیسے بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، دیکھو نا ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہے، بابا جان کہاں تھے آپ؟ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی زینب پریشان نہ ہو، میں یہی تھا۔ کہا پھر بچایا کیوں نہیں؟ کہا کہ بچانے کے لیے تھوڑی دعا کی تھی، ہم نے تو یہ دعا کی تھی مولا میرے بیٹے کو استقامت عطا کرنا، اور اگر بچایا جاتا تو نانا کا اسلام کیسے بچ پاتا؟ اسلام بچانے کے لیے ہم نے یہ تیاریاں کرا کے بھیجا تھا۔ یہ دیکھنا پیچھے کو دیکھ بیٹی۔ کہا کیا دیکھوں؟ کہا دیکھ میں اکیلا تھوڑی آیا ہوں، دیکھ پیچھے تیری ماں سیدہ فاطمہ بھی تشریف لے کر آئی ہے، سیدہ فاطمہ بھی آ گئی، نانا جان بھی تشریف لے کر آ گئے۔ حضرات یہ تمام شکوے اور شکایت کے بعد اب 11 تاریخ ہوتی ہے، اب اپنے اپنے انعام و اکرام لینے کے لیے یزیدی ابن زیاد کی ابن زیاد اور عمرو ابن زیاد کے دربار میں جانے والے ہیں۔ عمرو ابن سعد کے ساتھ اب یہ خیموں کو، ان خیمے میں جتنی بھی سیدانیاں اور سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو قیدی بنا کر رسیوں سے اس طریقے سے جکڑا گیا کہ اس طریقے سے آپ کی رگیں بالکل نیلی پڑ گئی، اور نیلی اتنا ہی ظلم رہی۔ امام حسین کا نیزے پہ سر رکھ کر وہ نیزہ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں، اگر آپ کے ساتھ ایسا بھی معاملہ پیش آ جائے تب آپ کیا کرو گے؟ لیکن یہ امام کا بیٹا ہے، صبر کا تامر نہیں چھٹنے پا رہا ہے۔ سیدہ زینب کی طرف سید زین العابدین نے دیکھ کر عرض کیا ماں اے پھوپھی جان یہ تو بتائیے، یہ باپ کا سر بیٹے کے ہاتھ میں نیزے پر ان یزیدیوں نے تھما دیا ہے، اگر نہیں تھام رہا ہوں تو مجھے مارا جائے گا، اگر دل صاحب جب نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے گھر والوں کی لاشیں نظر آ رہی ہے، اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ تمام اپنے باپ کا کٹا سر نظر آ رہا ہے۔ حضرات کیا دیکھا؟ امام کے اسی کٹے سر کو نیزہ پہ رکھ کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ تمام علاقے
راستے میں گھما گھما کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اے حسینیوں، آپ کی محبت، امام حسین کی محبت کا جام اپنے آپ کے اندر بھی پیو، اپنے بچوں کو بھی امام کی محبت کا جام پلاؤ۔ اب کربلا سے اب یہ قافلہ لٹا ہوا چل رہا ہے، اب یہ تمام طریقے سے گھومتے گھماتے ہوئے ظلم و تشدد پر بریچت کا ننگا ناچ یزیدیوں نے کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک قلعے بنو سعد کے قریب میں جیسے ہی آپ کا قافلہ لٹا پہنچا، ادھر جو ہے ملک شام میں مصطفیٰ کے ایک صحابی ہے، ان صحابی رسول کو خبر لگ گئی کہ امام حسین کو کربلا کے ریگستان میں 10 تاریخ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا لٹا قافلہ اور آپ کا کٹا ہوا سا نیزہ پہ بلند کر کے یزیدی ابن زیاد کے پاس لا رہے ہیں۔ آپ وہاں سے چل دیے، اور جب قلعے بنو سعد کے قریب میں جیسے ہی آپ پہنچے ہیں، سامنے سے قافلہ بھی لٹا ہوا آ گیا۔ امام زین العابدین بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے سیدہ زینب ہے، اور زینب کو بھی باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بچی ہے، جس بچی کی عمر 7 سال کی بتائی جا رہی ہے، اور اس بچی کا نام سیدہ سکینہ ہے۔ وہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، جس سکینہ کا استقلال دیکھ لو، جس سکینہ کا صبر تو دیکھو، جس سکینہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا کنبہ لٹتے دیکھ لیا ہو، جس آنکھوں کے سامنے پورا کنبہ لٹتے اور کٹتے اور شہید ہوتے دیکھا، وہ سکینہ سامنے آ گئی، اور جیسے ہی وہ صحابی سامنے آتے ہیں، وہ امام ٹکٹکی باندھ کر امام کے سر کی طرف دیکھا، تو میرے امام کے سر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ تو اسی لٹے قافلے میں سیدانیوں میں سے سیدہ سکینہ بولتی ہے، او بابا جان آپ کون ہے رونے والے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں ہم سیدانیوں پر؟ آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تمام یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں مگر آپ رو رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا تھا، او بیٹی میں کوئی اور نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کو اس پیشانی کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو اس پیشانی کو مدینے میں چومتے دیکھا تھا، اس گلے کو چومتے دیکھا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں بیٹی کہ یزیدیوں نے حسین کے گلے کو نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے چومنے کی جگہ کو کاٹ دیا ہے، اس لیے بیٹی میں رو رہا ہوں۔ تو فوراً سیدہ سکینہ پوچھتی ہے، بابا جان اگر تم محب اہل بیت ہو تو کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ جواب دیتے ہاں ہاں بیٹی، میں تیرے گھر کا کل بھی نوکر تھا، آج بھی نوکر ہو، حسین کے نانا کا صدقہ میں ہی نہیں پوری دنیا کھا رہی ہے، میں کل بھی تیرے نانا کے در کا نوکر تھا، آج بھی نوکر ہو، اور میں تمہارے گھر کا کل بھی نوکر تھا، آج بھی نوکر ہو، بتاؤ کیا کہتی ہو بیٹی؟ تو امام کی بیٹی نے کہا تھا، ایسا ہے بابا جان، ان یزیدیوں سے کہہ دو یہاں پیغام نوٹ کرتے چلے جاؤ، ان یزیدیوں سے کہہ دو میرے ابا جان کا سر ہمارے لٹے قافلے سے تھوڑا دور لے کر کے چلے، اس لیے کہ ہمارے لٹا قافلہ جن حویلیوں سے اور جن راستوں سے گزرتا ہے، لوگ تماشائی بن کر کے ہمارے قریب آتے ہیں، اور ہمارے سروں سے ان لوگوں نے چادریں چھین لی ہے، تو ہم سیدانیوں کے پردے کا اہتمام سلامت نہیں رہتا۔ میں پوچھتا ہوں او سیدہ سکینہ، اس ماحول میں بھی تجھے یاد آئی ہے تو پردے کی یاد آئی ہے، اے سکینہ تجھے یاد آئی ہے تو پردے کی یاد آئی ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اگر ہمارے کسی کا باپ ختم ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد اس کی سسرال میں جب خبر پہنچے گی کہ تیرے باپ کا وصال ہو گیا، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، رات کے 2 بجے اگر خبر لگے گی، بیٹی اپنے شوہر کو لے کر روتی بلکتی باپ کی چوکھٹ پہ آئے گی، اور جیسے ہی چوکھٹ پہ بیٹی قدم رکھے گی اور فوراً بے ہوش ہو کر چیخ مار کر گرے گی، پڑوس کی عورتیں اٹھا کر باپ کی چارپائی کے قریب لے جا کر اسے لٹا دیا جائے گا، پانی کے چھڑکے لگائے جائیں گے، اس کے بعد میں ہوش آئے گا، اس وقت میں نہ اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ آپ کو ملے گا، اس بیٹی کا نہ گریبان بڑا ہوا آپ کو دکھے گا، اس بیٹی کی آواز کتنی بلند ہو رہی ہے، چیخ و پکار ہے، کتنا واویلا کر رہی ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں وہ بیٹی یہ تو بتا آخر تو رو کیوں رہی ہے؟ جواب ملے گا میرا باپ مر گیا ہے۔ میں نے کہا تیرے سر کا دوپٹہ کہاں گیا؟ کہاں مجھے ہوش نہیں ہے، باپ کی محبت میں پتہ نہیں کیا ہوا، کہاں تیرے بال کھل گئے ہیں تجھے اپنے بالوں کا ہوش نہیں، کہاں نہیں، باپ کی محبت میں باپ کے بالوں کا پتہ نہیں، باپ کی محبت میں گریبان کا پتہ نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں ایک ہمارے معاشرے کی بیٹی ہے جس کا اکلوتا باپ مر جائے تو اسے نہ اپنے دوپٹے کا ہوش رہتا ہے، جس کو نہ اپنے بالوں کا ہوش رہتا ہے، جس کو نہ اپنی آواز کا ہوش رہتا ہے، مگر وہ 7 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ ہے، باپ کا کٹا سر بھی سامنے
سامنے چل رہا ہے، بھائیوں کا کٹا سر بھی سامنے چل رہا ہے، پورا منظر بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس وقت میں یاد آئی ہے تو سکینہ کو پردے کی یاد آئی ہے، اگر بات یاد آئی ہے تو پردے کی آئی ہے۔ اور دنیا کی بیٹیوں کو اور ماں کو یہ پیغام کربل کے ریگستان سے قیدی بن کر کے یہ جواب دیا تھا، اور دنیا کی ماں دیکھ لو، ہم اہل بیت کی شان یہ ہے، ہمارے گھر کے مرد نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو کٹایا ہے، اور اس گھرانے کی عورتوں نے اس پہ عمل کر کے زمانے کو دکھایا ہے۔